نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ آج کل آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج سے اور اس کے پلیٹ فارم سے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا ایمان اور اس کی شاخیں، چوتھا، پانچواں اور چھٹا پروگرام۔ یہ 3 پروگرام میری لکھی کتابوں سے متعلق ہیں۔ پہلا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے، دوسرا پروگرام میری لکھی کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے حقیقی آزادی کی صورت میں، چھٹا پروگرام میری لکھی کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح 7واں پروگرام میرے اخذ کردہ اور تخلیق کردہ غیر الہامی مذہب جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم ہے، جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت جو پروگرام آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، یہ ہے جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 91۔ آپ کو پتہ ہے کہ جدلیاتی لبرلزم میری پہلی کتاب ہے جو لبرلزم پر میں نے لکھی ہے۔ اس کے 90 ایپیسوڈ آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ آج جو ہے وہ 91واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میں آپ کو پچھلے کئی روز سے لبرلزم کی خامیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے لبرلزم کی خوبیاں بیان کی تھیں اور آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ لبرلزم کی خامیاں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اب کئی روز سے میں آپ کے سامنے لبرلزم کی خامیاں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل بھی میں نے 2-3 خامیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج اگلا پارٹ ہے، تو اس پارٹ میں آپ کے سامنے جو کچھ بیان کروں گا وہ ہے سماجی طرز زندگی میں غیر فطری سرگرمیوں کا آغاز، یعنی لبرلزم میں یا لبرل طرز زندگی میں جو سماجی طرز زندگی تھا عوام کا، مغربی دنیا کا، مغربی عوام کا، مغربی لوگوں کا، اس میں غیر فطری سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا لبرلزم کے وجود میں آنے کے بعد۔ جی ہاں، یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ لوگوں نے، خاص طور پر نوجوان طبقہ نے، شخصی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کی من مانی تعریف کرنے لگے اور من مانی زندگی جو تھے وہ گزارنے لگے، کیونکہ شخصی آزادی ان کو یہ بتاتی تھی کہ ہر فرد آزاد ہے، اپنا ہر قسم کا کام کرنے میں آزاد ہے، لیکن آزادی کی اصل ڈیفینیشن یہ تھی کہ ہر فرد کو اس کی مرضی کا کام کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ اس کی اس سرگرمی سے، اس کے اس کام سے، اس کے اس عمل سے کسی دوسرے فرد کو نقصان نہ پہنچے۔ آزادی کی اصل ڈیفینیشن تو یہ تھی، لیکن نوجوان طبقہ جو تھا اس تعریف کا پہلا حصہ تو لے لیتا تھا کہ ہر آدمی کو، ہر فرد کو اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کرنے کی آزادی حاصل ہے، یہ تو لے لیتا تھا، لیکن اس کا اگلا مفہوم کہ اس کے اس کام سے، اس کی اس سرگرمی سے، اس کے اس عمل سے کسی دوسرے کی ذات کو نقصان نہ پہنچے، اس طرف وہ دھیان کم دیتے تھے۔ پہلی بات کی طرف دھیان زیادہ دیتے تھے کہ ہر فرد جو ہے اس کو اپنی مرضی کا کام کرنے کی اجازت حاصل ہے، اس کو وہ دھیان میں رکھتے تھے۔ تو اس کو ذہن میں رکھ کر لوگوں نے جو اپنی ان کی سماجی طرز زندگی تھا اس میں وہ تجاوز کرنے لگ گئے اور اس میں انہوں نے بے اعتدالی بھی اختیار کر لی اور ان کی زندگی میں بے ترتیبی بھی آنے لگ گئی۔ اس طرح افراتفری کی ایک صورتحال پیدا ہوگی اور افراتفری کے ان جذبات کے زیر اثر نوجوان طبقہ جو تھا وہ اپنی اقدار سے بغاوت کرنے لگ گیا، اصلی حقیقی راہ سے وہ ہٹنے لگے، مطلب اپنے آباء و اجداد، اپنے ماں باپ اور عزیز و اقارب اور اپنے خاندان سے، رشتہ داروں سے دوری اختیار کرنے لگے لوگ، کیونکہ وہ یہ سمجھنے لگے جی ہم تو آزاد ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے،
ہم پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں، ہم آزاد ہیں۔ اب یہ اس بات کو ذہن میں رکھتے تھے، اس طرح وہ بے اعتدالی کا شکار ہو گئے، تجاوز کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ اس کا دوسرا جو ہے آزادی کا جو مطلب اگلا حصہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اس طرز عمل سے جو آپ اپنی مرضی سے اختیار کریں گے، آپ کے اس طرز عمل سے، آپ کے اس کام سے کسی دوسرے شخص کی ذات کو نقصان نہ پہنچے۔ جی ہاں، جس طرح تو وہ لوگ اپنے والدین کو چھوڑ رہے تھے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ رہے تھے، جی اپنے بھائی بندوں کو چھوڑ رہے تھے، خاندان کو چھوڑ رہے تھے، خاندان میں ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو رہی تھی، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی ہم تو آزاد ہیں ہم تو آزاد ہیں۔ تو اس طرح بے اعتدالی شروع ہو گئی، اور اس طرح جو منظم مذہبی ادارے اور جو مطلب ضابطے تھے ان سے انحراف کیا جانے لگا۔ ہاں جی، لوگ ان سے دوری اختیار کرنے لگے، منحرف ہونے لگے اپنے مذہبی اداروں کے جو ان کے اصول تھے، جو ضابطے تھے، جو قوانین تھے، اور نوجوان طبقہ جو تھا وہ اپنی ان کوششوں میں حد سے تجاوز کرنے لگ گیا، وہ حد سے آگے نکلنے لگ گئے۔ مطلب وہ رات گئے تک گھر ہی نہ آتے کہتے ہم تو آزاد ہیں جی، ہم تو آزاد ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بھئی جب یہ تم سوچو، جب تم مطلب ہے رات گئے تک گھر نہیں آؤ گے تو ماں باپ کو تو پریشانی ہوگی، آپ کے عزیز و اقارب کو پریشانی ہوگی، آپ ان سے دوری اختیار کریں گے تو آپ کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ تو یہ دوریاں ایسا بے اعتدالیاں جو تھی وہ پیدا ہونے لگ گئی، اور عزیز و اقارب کے درمیان، بھائی بندوں کے درمیان، والدین اور بچوں کے درمیان دوریاں جو تھی وہ پیدا ہونے لگ گئیں۔ یہ مطلب غلو ہونے لگ گیا، تجاوز ہونے لگ گیا، بے اعتدالی ہونے لگ گئی، اور اس طرح جو تھا نا، اور جو قابل احترام روایات تھیں سماج کی، ان کی کھلم کھلا جو تھی وہ بغاوت شروع ہو گئی۔ یہ سب کچھ نوجوان طبقہ ہی کر رہا تھا۔ اب بیچارے بوڑھے لوگ تو ان روایات کے پابند تھے، وہ تو ان باتوں کو سمجھتے تھے کہ آزادی مطلب ہے یہ کوئی مطلب ہے مادر پدر آزادی نہیں ہے، یہ تو آزادی ہمیں اپنے مطلب ہے کام کرنے میں آزادی حاصل ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ کام کر سکتے ہیں جس سے کسی دوسرے شخص کی ذات کو نقصان نہ پہنچے۔ ہاں جی، وہ تو اس بات کو سمجھتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ پیدا ہوگی کہ نوجوان طبقہ جو تھا وہ آزادی کے مطلب جوش میں وہ رات گیا تک گھر ہی نہ آتا، اور اپنے ماں باپ سے دوری اختیار کرنے کا مطلب تو یہ تھا کہ ماں باپ مر جاتے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اب لوگ بیچارے، حکومت کو جو تھا وہ یہ صورتحال سنبھالنی پڑی، اور حکومت کو اولڈ ہاؤس بنانے پڑ گئے کہ بڑے بوڑھوں کو سنبھالا کیسے؟ جب نوجوان طبقہ تو ان کو سنبھال نہیں رہا، تو بڑے بوڑھوں کو سنبھالنے کے لیے اولڈ ہاؤسز بنائے جانے لگے، اور جب کوئی والدین بوڑھے ہو جاتے تو بچے ان کو چھوڑ چھاڑ جاتے، وہ اپنی مرضی اختیار کرتے، اور بوڑھوں کو پھر اولڈ ہاؤسز میں لے جایا جانے لگا۔ اب بھی جو ہے بوڑھے آج کل اس وقت بھی مغربی دنیا میں تو اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بچے جو ہے وہ اولڈ ہاؤسز میں جا کر پھینک آتے ہیں، ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ یہ تھا مطلب لبرلزم کے اندر یہ طرز زندگی میں یہ غیر فطری سرگرمیوں کا اس طرح وہ جو تھا وہ آغاز ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادبی تحریریں تھیں ان کے اندر بھی جو تھا مطلب آزادی کا کثرت سے اس لفظ کا استعمال ہونے لگے، اخبارات اس سے بھر گئے، کتابوں میں آزادی کی بڑی ڈیفینیشن اور تعریف کی جانے لگی، اور لوگوں کو نوجوان طبقہ جو تھا وہ اس سے مطلب ایسا بہکنا شروع ہو گیا، اور ان کے اندر مطلب تجاوز اور بے اعتدالی آنے لگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی لوگوں نے مطلب چونکہ یہ آزادی کو وہ بڑا مطلب اسے انجوائے کر رہے تھے، تو اس کے پیش نظر انہوں نے لمبے بال رکھنے شروع کر دیے، کیونکہ ہم تو آزاد ہیں جی۔ ماں باپ کی بات تو انہوں نے ماننی نہیں تھی، عزیز و اقارب کی بات ماننی نہیں تھی، جو سماج کی روایات تھے، جو سماج کی ضابطے تھے، جو سماج کے قوانین تھے، ان سے اب انہوں نے جو مطلب کھلم کھلا ان کی بغاوت شروع کر دی تھی، بے روی اختیار کر لی تھی، انہوں نے لمبے بال رکھنے شروع کر دیے کہ اب ہمیں کون روکنے والا ہے، داڑھی بھی بڑھانے لگ گئے، ہاں جی۔ اور اس طرح ہپی ازم، اس زمانے میں ہپی ازم اسے کہتے تھے، ہپی ازم کو رواج ملا، وہ سوٹا لگاتے تھے اور ساری مطلب سارا دن نشہ کرتے رہتے تھے، اور اپنے پرانے غم جو تھے، ماضی کے غموں کو بلانے کے لیے وہ انہوں نے جناب یہ راستہ اختیار کر لیا کہ نشہ کرنے لگ گئے، اور اپنے آپ کو انہوں نے مطلب بے روی کی روش پہ چلا لیا نوجوان طبقہ نے خاص طور پر۔ تو یہ تھا سماجی طرز زندگی میں غیر فطری سرگرمیوں کا آغاز، یہ غیر فطری سرگرمیاں تھیں۔ مغربی سماج ایسا نہیں تھا، جی ہاں، مغربی سماج ایسا نہیں تھا، اس میں غیر فطری سرگرمیاں نہیں تھیں، یا تھیں تو بہت کم، شاذ تھیں۔ لیکن لبرلزم کے آنے سے، چونکہ لبرلزم میں آزادی کی ڈیفینیشن کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کا کوئی بھی کام کرنے کی آپ کو آزادی حاصل ہے، آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا حصہ یہ بتاتا ہے کہ آپ ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے سماج کو نقصان ہو، جس سے دوسرے افراد کو نقصان ہو، آپ کے محلے داروں کو نقصان ہو، آپ کے عزیز و اقارب کو نقصان ہو، آپ کے ساتھیوں، دوستوں، خاندان کو نقصان ہو، ایسا کوئی کام آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن نوجوان پہلے اسے پر عمل درآمد کر کے اپنے آپ کو جو تھا نا وہ بھول بھلیوں میں ڈال کر مطلب بے اعتدالی کرنے لگے، تجاوز کرنے لگے زندگی میں، بے ترتیبی ان کی زندگی میں آ گئی، اس طرح ہپی ازم کو رواج ملا۔
نشہ کرنے لگ گئے لوگ، لمبے لمبے بال رکھنے لگ گئے اور کوئی کام نہ کرتے تھے، بیکار۔ اب ظاہر ہے بیکار آدمی تو پھر سماج کو اس سے نقصان ہی پہنچے گا، جو کام نہیں کرے گا کچھ وہ سماج کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس طرح کا طرز زندگی جو تھا وہ مطلب مغربی دنیا میں در آیا، مغربی لبرلزم میں۔ تو وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔